ایک سوال آیا ہے کہ اگر ہم حمام میں ہوں، ٹوائلٹ کے لیے گئے ہوں اور اس وقت اذان ہو جائے یا کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ہمارا ذہن ادھر جائے تو کیا یہ گناہ ہے؟ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو حفاظ کرام ہیں، قرآن کے حافظ ہیں یا قرآن کے عالم ہیں یا قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، داعی قرآن ہیں یا مفتیان اکرام ہیں جو لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا پھر کیا ہوگا؟ تو بھائی میرے اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کو پھر بھی آپ بند کر سکتے ہیں، کانوں کو بند نہیں کر سکتے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو ڈالنا پڑے گا۔ تو یہ ایسی کون سی بری بات ہے جس کے لیے آپ اپنے کان بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھئی آپ کا پورا جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اوپر کا ڈپارٹمنٹ اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں سے اور نیچے کا ڈپارٹمنٹ شیطان کو دے دیا، ابلیس کو دے دیا کہ تم بنا لو، اس کو کانٹریکٹ پہ دے دیا۔ یہ اس طرح کی فضول باتیں، اس طرح کے فضول سوالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی کام تو کرتا نہیں، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار رہنا، یہ کام تو ہم کرتے نہیں، جس کی وجہ سے اندر طبیعت کے اندر ایک خلجان ہے، ایک افسوس ہے، ایک پچھتاوا ہے، ایک ڈپریشن ہے، ایک شرمندگی ہے کہ ہم کو اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا تھا اور ہم کہاں وقت خراب کر رہے ہیں اپنا۔ تو ایسی شرمندگی کی حالت میں اس طرح کے خیالات تو آئیں گے آپ کو۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس شخص کا جو یہ کہتا ہو کہ حمام میں ہوں اور جو ہے مجھے باہر سے آواز آ رہی ہو تو میں اپنے کان بند کر لوں یا جا کے اذان بند کروا دوں۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، میرے گھر کے پیچھے مسجد ہے اگر، اور وہاں امام صاحب جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہاں میرے کانوں تک آواز آ رہی ہے، جو باقی نالائق ہیں جو قرآن نہیں سمجھتے ان کی تو بات ہی چھوڑیے، یہاں بات ان کی ہو رہی ہے جن کے پاس قرآن سمجھ میں آتا ہے، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ ایک آدمی حمام میں ہے، وہ مفتی ہے، لوگ اس سے فتویٰ پوچھتے ہیں اور وہ ذمہ دار شخص ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ موبائل میں کوئی ایسا سوال آئے جس کا میں جواب دینے سے پہلے مر جاؤں، پتہ نہیں میری زندگی کتنی بچی ہوئی ہے۔ میں اپنی حمام کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، وہاں سوال آ گیا ہے، اس میں مجھے جواب دینا ہے۔ حالانکہ اگر ایک روایت دیکھا جائے تو حمام میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بیکٹیریل ریزن ہو کہ یہ بیکٹیریا منہ میں جائے گا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ ایک عیب کی بات ہے کہ آپ ٹوائلٹ میں ہیں، آپ باتھ روم کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ حمام میں ہیں، وہاں باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ بری بات ہے۔ تو ٹھیک ہے اگر ایک آدمی اتنا مصروف ہے، جب وہ اپنے بزنس کی ساری ڈیل کر سکتا ہے، ایک بڑا بزنس مین ہے، کمپنی کا سی ای او ہے، وہ تو ٹوائلٹ میں اپنے ساتھ لیپ ٹاپ لے کے جائے گا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ساتھ ٹوائلٹ میں فون لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں، کسی کمپنی کے مینیجر ہے، کسی جگہ کے سپروائزر ہیں، کسی ورکر کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کو فوراً کال کرنا پڑے، یہ چھوٹے دماغ والے لوگ یہ بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا وہاں اس مفتی کو یہ چاہیے کہ وہ وہاں موبائل لے کے جائے اور لوگوں کا سوال سنے، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہے۔ اگر کسی کا سوال آتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے فوراً جواب دینا ہے۔ وہ مفتی نہیں جو پیسے لے کے فتوے دیتا ہو، وہ داعی قرآن جو اگر کوئی سوال کرے تو وہ فوراً یہ جواب دے کہ بھائی قرآن میں فلاں فلاں جگہ پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ کوئی ایسا ہی بڑا پاگل ہوگا جو یہ ارادہ کر لے کہ میں قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھا ہوں تو میں قرآن کو لے کے حمام میں جاؤں گا، قرآن نکال کے پڑھوں گا، یہ تو پاگلوں کی حرکت ہے۔ لہٰذا اس طرح کے سوالات کرنے سے پہلے بھی ذرا سوچا کیجئے، اور جس انداز میں یہ سوال آیا ہے وہ بہت ہی بے ڈھنگا اور بدتمیزی کے طریقے پہ آیا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ سوال کرنے کے آداب سیکھیے، اختلاف کرنے کے آداب سیکھیے۔ اتفاق تو سبھی کر لیتے ہیں، آداب چاہیے، اخلاق چاہیے، تو کسی سے اختلاف کرنا ہو تو اپنے اخلاق کے دائرے میں رہ کے کیجئے، سوالیہ انداز میں کیجئے، سر پہ بیٹھنے کے انداز میں مت کیجئے۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم۔